ہم رمضان میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، 20 رکعت۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ 11 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، بٹ ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں صحابہ کرام سے 20 رکعت تراویح سمجھ میں آتی ہے۔ اب جس کو 8 سمجھ میں آتی ہے وہ 8 پڑھتا ہے، اور جس کو 11 سمجھ میں آتی ہے وہ 11 پڑھتا ہے۔ ہمیں 20 سمجھ میں آتی ہے تو ہم 20 پڑھتے ہیں۔ بہرحال کانسیپٹ کلیئر ہے، مسئلہ کلیئر ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس تسبیح کے بارے میں جو کہ تراویح کی نماز میں ہر 4 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے، ہر تراویح کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ مشہور تسبیح ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ لمبی چوڑی ایک تسبیح ہے آگے تک، جو کہ ہماری سوسائٹی میں یا ہر مسجد کے اندر اور ہر تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس تسبیح کا پڑھنا کیسا ہے، کیا یہ تسبیح حدیث پاک کے اندر موجود ہے، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا ہے، کیا صحابہ کرام نے اس تسبیح کو پڑھا ہے، اور کیوں آج کل کے جو اسلامک اسکالرز ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، وہ کیوں اس تسبیح کے پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو تسبیح ہے جو کہ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت الی آخرہ، آخر تک، یہ تسبیح ایز اٹ از اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ تسبیح موجود ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری لائف کے اندر اس تسبیح کو پڑھا ہے، نہ ہی صحابہ کرام نے اس کو پڑھا ہے، نہ ہی ابو بکر نے پڑھا، نہ ہی عمر نے پڑھا، نہ ہی عثمان نے پڑھا، نہ ہی علی نے پڑھا، اور نہ ہی ابو ہریرہ نے پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ اس زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے، تو کسی نے بھی اس تسبیح کو نہیں پڑھا۔ اور اہل مکہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ والے ہر 4 رکعت کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور اہل مدینہ والے ہر 4 رکعت کے بعد، ہر تراویح کے بعد جو ہے وہ نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ تسبیح ہمارے پاس کہاں سے آئی؟ دیٹ از کویسچن۔ تو یاد رکھیں آپ حضرات کہ یہ تسبیح ہم کو ہمارے بڑوں نے بنا کر کے دی ہے، جو ہمارے فقہاء کرام ہیں، جو ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں، انہوں نے ہمیں یہ تسبیح بنا کر کے دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ بہت ساری مختلف روایات سے کچھ الفاظ لیے، کچھ ورڈز لیے، اور ایک تسبیح بنا کر کے ہمیں دے دی کہ یہ دعا، یہ تسبیح ہمیں پڑھنی ہے ہماری سہولت کے لیے۔ تو یہاں سے یہ تسبیح ہمارے پاس آئی ہے۔ ناؤ لیٹس کم آن دا پوائنٹ، اب مدعے پر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز میں ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، تھوڑی دیر توقف کرنا، یہ بہتر ہے۔ اب اس درمیان میں کون سی دعا پڑھیں، کون سی تسبیح پڑھیں، کون سی نماز پڑھیں، کون سے اذکار کریں، کوئی خاص عمل اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، سب آپشنل ہے۔ آپ جو چاہیں تسبیح پڑھیں، جو چاہیں آپ نماز پڑھیں، جو سی چاہیں آپ دعا مانگیں، ٹھیک ہے نا، سب آپشنل ہے۔ لیکن آپ حضرات اس درمیان میں وہ دعا پڑھتے ہیں کہ جو دعا کریٹڈ بائی پیپل ہے، جو کہ آپ کے بڑوں نے بنائی ہیں اور ایز اٹ از حدیث پاک کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ کیا ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے یا اس کے علاوہ ہم کوئی دوسری دعا پڑھیں۔ آپ حضرات اس سوال کا جواب خود دیں گے، میں 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دعا وہ ہے جو کہ آپ کے بڑوں نے بنائی ہیں، ایز اٹ از حدیث پاک کے اندر موجود نہیں ہے، سبحان ذی الملک والملکوت آخر تک لمبی چوڑی دعا۔ اور ایک دعا ہمارے پاس وہ موجود ہے جو کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ایک تسبیح وہ جو کہ بڑوں سے ثابت ہے، انہوں نے بنائی ہے، ایز اٹ از حدیث پاک کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک تسبیح ہمارے پاس وہ ہے جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ آپ ان دونوں میں سے کون سی دعا پڑھیں گے، کون سی تسبیح پڑھیں گے۔ اگر آپ بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کرتے، اگر آپ اندھی تقلید نہیں کرتے، تو یقیناً آپ اس بات کو کہیں گے کہ ہم وہ دعا پڑھیں گے جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کے سامنے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تسبیح کے سامنے کسی اور بندے کے تسبیح کی دعا کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے یہ دعا بنائی ہے،
ٹھیک ہے نا, سبحان ذی الملکی والملکوت یہ بنائی ہے. انہوں نے آخر میں اس بات کو لکھا ہے, بڑے بڑے فتاویٰ کے اندر یہ بات موجود ہے, بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ دعا ہم نے لوگوں کی سہولت کے لیے بنائی ہے. یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے. اتنی لمبی چوڑی دعا ہے, میں کلیم کر سکتا ہوں کہ 70% لوگ ایسے ہیں جن کو یہ دعا یاد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, اور کچھ لوگ جو یاد کرتے ہیں وہ رمضان سے پہلے رٹے مار کر کے یاد کرتے ہیں, پھر وہ بھی بھول جاتے ہیں. مجھے خود اس دعا کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ لکھنا کہ یہ دعا لوگوں کی سہولت کے لیے ہے, یہ بڑی ہی عجیب سی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو لوگوں کی اتنی ہی فکر تھی تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ لوگ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں, آپ لوگ درود شریف پڑھ لیا کریں, آپ لوگ الحمدللہ پڑھیں, آپ لوگ سبحان اللہ پڑھیں, آپ لوگ تسبیح فاطمی پڑھیں. آپ یہ سب باتیں بول سکتے تھے. آپ نے لمبی چوڑی دعا بنا کر کے یہ کیوں کہا کہ بھئی لوگوں کی سہولت کے لیے ہے, لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اس دعا کو یاد کرنے میں. تیسری بات یہ, جو آج کے اسلامک اسکالرز ہیں, جو آج کے مفتیان کرام ہیں, وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ اس دعا کا پڑھنا بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے اس دعا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر, اور اس کا التزام کیا جا رہا ہے, اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور اگر کوئی بندہ اس کو نہیں پڑھتا تو اس کو جو ہے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. تو بائی کاز آف دیس ریزن یہ علماء کرام, یہ مفتیان کرام اس بات کو کہتے ہیں کہ اس دعا کا پڑھنا بدعت ہے, اس کو پڑھنا بند کیا جائے. ٹھیک ہے نا, وہ دعائیں پڑھی جائیں جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں. اب لاسٹ میں آپ حضرات کو ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ مفتی رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ ایک دیوبندی عالم ہیں, دیوبند کے سر کا تاج ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں, وہ بھی 4 رکعت تراویح کے بعد اس مقام پر اس دعا کو نہیں پڑھا کرتے تھے. سبحان ذی الملک والملکوت الی آخرہ, اس دعا کو نہیں پڑھا کرتے تھے, بلکہ وہ تسبیح فاطمی پڑھا کرتے تھے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت آپ 4 رکعت تراویح کے بعد اس مقام پر کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس مقام پر کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے, کوئی خاص دعا, کوئی خاص تسبیح ثابت نہیں ہے, اس لیے میں 25 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. تو اتنے بڑے بڑے عالم بھی اس دعا کو نہیں پڑھا کرتے تھے جس دعا کو آج کل ہم اور آپ پڑھتے ہیں, بلکہ وہ دعائیں پڑھتے تھے کہ جو احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے, جن کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں, قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.